اس نوجوان نسل کو جس کو انہوں نے گالی سکھائی, ان کو تفریق سکھائی, نفرت سکھائی. آپ میں سے جتنے لوگ سن رہے ہیں اور یہاں کھڑے ہیں, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کی سیاسی اپنی وابستگیاں الگ ہوتی تھی, لیکن گھروں میں بیٹھ کے چلتے تھے, چیزیں اکٹھی چلتی تھی. ایک محلے میں اگر آج گلی محلے میں نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں تو وہ اس شخص نے بوئے ہیں. اگر آپ کے افواج کے خلاف سوشل میڈیا پہ پیڈ کیمپینز کی گئی, تب بھی پاکستان میں 1971 میں بھی پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں کیمپین چلائی گئی. یہ تمام لوگ جو جانتے ہیں ہسٹری کو, وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ تب بھی وہ کیمپینز چلائی گئی. اور وہ کیمپینز کس نے فنڈ کی؟ وہ باہر سے نان سٹیٹ ایکٹرز نے فنڈ کی. پاکستان کے دشمن ان ممالکوں نے فنڈ کی جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. اور آج بھی انہی کیمپینز کو آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر یا امریکہ کے باہر, امریکہ کے پارلیمنٹ کے باہر جب فنڈ کی جا رہی ہیں تو یہ انہی نان سٹیٹ ایکٹرز کے سے کرائی جا رہی ہیں جو بلوچستان میں انسرجنسی کو پروموٹ کرتے ہیں, جو کے پی کے میں, جو پاکستان میں اور علاقوں میں جو تخریب کاری کو, دہشت گردی کو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے, جو چاہتے ہیں کہ گوادر پورٹ نہ بنے, جو چاہتے ہیں سی پیک نہ بنے, جو چاہتے ہیں پاکستان واپس ایشین ٹائیگر نہ بنے. اور آج ان کی سب سے بڑی موت کیا ہے؟ کہ روٹی سستی ہو رہی ہے. ان کی موت یہ ہے کہ بجلی بہتر ہو رہی ہے. ان کی موت یہ ہے کہ آٹا سستا ہو رہا ہے. ان کی موت یہ ہے کہ یہ جو چاہتے تھے, انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے کہ پاکستان کو دیوالیاں ہونے دو. انہوں نے ان کی منتیں کی, انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دیں گے اس کیمپین کے لیے, لیکن پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کی وزیر اعظم, ہمارے افواج پاکستان, ہماری آرمڈ فورسز, سب ایک پیج پہ پاکستان کو صرف ایک بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکے, اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے جا سکے, اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے. ہمارا ان سے, ان لوگوں سے اور اس جماعت سے صرف ایک سوال ہے کہ آپ نے شیخ مجیب الرحمان کی بات کی, تو آپ کیا یہ لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ 1956 میں اس نے تو اپنا ذہن لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ میں پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ 1971 میں ان کو فنڈنگ کون کر رہا تھا. کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کو اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کاغذ لہرا کے پاکستان کی جمہوری سسٹم کو کبھی سائفر کی وجہ سے ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں, کبھی 35 پنچر یا کبھی کوئی اور, لیکن ہر دفعہ وجوہات آپ نے نئی بتائی یا نئی بنائی, لیکن آپ کا ہدف ایک تھا, وہ پاکستان کو کمزور کرنا, اس ملک کو کمزور کرنا, اس ملک کی افواج کو کمزور کرنا. تو اس میں آپ کے پیچھے فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ وہ کون بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو آج آپ کے ساتھ مل کر چاہتی ہیں کہ کمزور ہو؟ اس کا سوال جو ہے, یہ سوال جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے, یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے, اور ان نوجوان نسل کے سامنے جن کو یہ خراب کرتے ہیں, جن کو یہ پاکستان کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج اس ملک میں دو وزیر اعظم ہیں, ایک وہ جو اس ملک کو چلا رہا ہے, جو اس ملک کی بحالی, پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے, اور ایک وہ جس کو یہ لوگوں یہ سوشل میڈیا پہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سوشل میڈیا کی وارفیئر لڑ رہے ہیں, جو جھوٹے باٹس کے تھرو پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام نے اپنی لائن سیٹ کر دی. جو فینس سیٹرز تھے انہوں نے بتا دیا کہ وہ جلاؤ گھراؤ کے ساتھ نہیں ہے, وہ پاکستان میں تفریق کے ساتھ نہیں ہے, وہ نفرت کی بیج بونے والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ ملک کو آگے لے کے جانے والوں کے ساتھ ہے. اور بائی الیکشنز میں, ملتان کے الیکشنوں میں اور جو الیکشن ہوئے, اس میں پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اور انشاءاللہ یہ چاہے جو مرضی کر لیں, یہ چاہے جتنے مرضی اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی کوشش کر لیں, ہماری افواج کے ہوتے ہوئے, ہمارے اپنے سپہ سالار, ہمارے ان شہداؤں کی خاندانوں کے ہوتے ہوئے, جو اپنی بارڈروں پہ کیونکہ ہم اپنی نیند کر سکیں, پاکستان کی عوام سکون کی نیند کر سکے, اپنی شہادت نوش کرتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. پاکستان میں کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اپنا رول پلے نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ پاکستان بہتر ہوگا, پاکستان اور بہتر ہوگا. یا مہنگائی کی کمی ہوگی, عام بندے کی آواز بند کر یہاں خوشحالی آئے گی, اور یہ ملک واپس اپنی اس پٹری پہ چڑھے گا جہاں سے اس کو اتارا گیا تھا. شکریہ, تھینک یو. ایک سوال لینے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ ضرور واضح کر دوں کہ بانی پی ٹی آئی, آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کوئی بھی ٹویٹ جو ایکس پہ ہوتی ہے وہ ان کی مشاورت سے
اور ان کے کنسنٹ سے ہوتی ہے اور ان کی ڈائریکشن پہ ہوتی ہے. آپ نے ٹویٹ دیکھی حمود الرحمان کمیشن پہ جو بات کی گئی, انہوں نے کہا کہ قوم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھے, تو یہ ان کی کنسنٹ سے ہوئی ہے. باقی جو اس کے بعد فالوئنگ ٹویٹس تھیں وہ ان کی کنسنٹ سے ہوئی ہیں. تو یہ ایک کنٹینویشن ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد اور آج, کیونکہ وہ 1 سال پورا ہو گیا اور 28 مئی یوم تکبیر کا دن تھا, اور اس دن یہ جو ملک کا ایک دفاعی نظام ہے اس پہ ایک جارحانہ اٹیک ہے. اور یہی وہ نیریٹو ہے 9 مئی والا, ان کا جو نیریٹو وہ 28 مئی والے دن بھی آپ نے دیکھا جو ٹویٹس کی. تو صرف یہ بات پاکستانی قوم کو ایک جو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کی سوشل میڈیا پہ جو پریزنس ہے اس کو کائنڈلی ضرور دیکھیں کہ ملک توڑنے کی جو بات ہے, ملک کے خلاف جو زہر اگلنا ہے, وہ صرف اور صرف یہ مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے آگے ہواری کر رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم کو دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی یہ ڈیسائسو ٹائم آ چکا ہے. قوم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کو توڑنے کی حتی الامکان جو کوشش جو ایک سیاسی لوگ کر رہے ہیں, جو ایک سیاسی جماعت مخصوص سیاسی ٹولہ ہے, ان کے ساتھ ہیں. آپ سوال کائنڈلی کوشچنز لے لیجیے. راشد حبیب صاحب یار بھائی. آپ نے فرمایا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور تمام باتیں آپ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ کیا کیا قانونی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سائبر کرائم کے لیے اور ان کے خلاف بھی. تو ریاست ہے کہ وہ صرف پریس کانفرنس میں دھمکیاں دے رہی ہے, ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ شکریہ. ریاست بالکل کمزور نہیں ہے. ریاست کو اپنی رٹ منوانا آتی ہے اور ریاست ان کے خلاف ایسے ملک توڑ عناصر جو ہیں جو ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, ملک کے خلاف جو ایک ایجنڈا اور تحریک چلائے میں ہیں, ان کے خلاف غداری کے کیسز آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت لے کے آئے گی. خواہ وہ بانی پی ٹی آئی ہوں, خواہ ان کے آگے اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہوں جو ملک توڑنے کی تحریک چلائے میں ہیں. آج حکومت وقت آپ کو یہ بات باور کرواتی ہے کہ ایسے عناصر کو ڈھیلا نہیں چھوڑا جائے گا. ایسے ملک توڑنے کے جو بات کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں بھی لائی جائے گی اور یہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا. ایک بندہ نا سر, آپ دونوں ماشاءاللہ اپنا کام میں اور تعلیم پر بڑی نظر ہے آپ کی, تو آپ یہ فرما دیجیے کہ کون کون سے ممالک ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, اور دوسرا حکومت جو ہے اتنی بھی کمزور نہیں ہے, آرٹیکل 6 لگانے جا رہی ہے. دیکھیں, جب ممالک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو سازش کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز کھل کے سامنے نہیں آتی, لیکن جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے وہ ملک دشمن ہیں جس طرح ہندوستان ہو گیا کہ جو پاکستان کی ایگزسٹنس کے ساتھ, جو پاکستان کے کھڑے ہونے تک سے لے کر آج تک پاکستان کے مخالف ہے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان کے نان اسٹیک ایکٹرز ہیں, وہ دہشت گردی تنظیمیں ہوں, وہ آپ کے دشمن ممالک ہوں جو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہتے نہیں ہیں کہ ملک آگے بڑھے, اور وہ تمام چیزوں کے پیچھے ہیں. اور آپ نے آج یہ دیکھا جب آج اس طرح یہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مانیکا صاحب کے ساتھ ہوا, یہ وہ تمام چیزوں کو ایک کڑی ہے دکھانے کے لیے کہ اس ملک میں لالیسنس ہے. یہ کڑی ہے دکھانے کے لیے کہ یہ جب چاہیں جو چاہیں کہیں بھی چاہیں یہ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک کڑی ہے کہ اس چیز کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے یہ پاکستان میں اور نان اسٹیک ایکٹرز کے سامنے, کہ پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کو سوشل میڈیا میں ڈی ریل کرنے کے لیے, اس ملک کو انٹرنیشنل فورمز میں ڈی ریل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو آرٹیکل 6 کا بھی انشاءاللہ حکومت دیکھے گی اس کے اوپر کیا کیا جائے. جی جی 28 مئی کا نہیں, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. آبویسلی عبد القدیر خان صاحب یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ان کی جو ایک کاوشیں تھیں, جو کوشش تھی, وہ آبویسلی اس میں مین سینٹرل پیس تھا
اور ان کی تصاویر، کیونکہ میری نظر سے ایسی کوئی تصاویر گزری نہیں کہ ان کی تصاویر نہ ہو، ان کی تصاویر ہر جگہ عیاں ہیں اور ہر جگہ لگائی گئی ہیں، کیونکہ وہ محسن پاکستان ہے اور ان کو بھولا نہیں جا سکتا. جو پاکستان آج نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، obviously he's played a very central part in this. اور اس کے ساتھ نہ صرف وہ بلکہ دیگر لوگ بھی، کیونکہ جتنی بھی سیاسی یا غیر سیاسی لوگ تھے وہ تمام تر جو ہیں ان کی کوشش کاوشوں سے ہی آج الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. آخری سوال آخری بتا دیں جو آج ہوا، جو کچہری میں ہوا، جس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کو، خاص طور ججز کو اس طرح لوگوں کو بلا کر اکسا کر پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، پاکستان میں ایک اور بہت بڑا بحران اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ سیریسنس ہے آف دا جوڈیشل لیگل سسٹم، کہ آپ جب پورے ملک کے پورے جتنے بھی وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ دشمنی کرتے رہے ہیں، جو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے ہیں، ان کو دیکھ کر بلانے سے، ان لوگوں کو آپ جب ریلیف دیتے ہیں یا ان لوگوں کو آپ کرے ہاتھوں نہیں لیتے، تو یہ تمام وہ لوگ جو اس ملک کے دشمن ہیں، وہ یا ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، یا آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور عدالت کو جب یہ ایسے فیصلے کریں یا ایسی چیزوں کے اوپر اقدام لیں تو ان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے، یا خاص طور پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ہم دونوں وکیل ہیں، کالا کوٹ پہنتے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ پہلے ہیں، لیکن ان چیز کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کی لارجر پکچر میں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو جو ملک دشمن ہیں اور ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں. شکریہ.